اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھا دی حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام، جو کچھ وجود میں آنے والا تھا، اور تمام چیزوں کے نام سکھا دیے جن کی حقیقت سے حضرت آدم علیہ السلام کو آگاہ کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص علم میں حضرت آدم کو فرشتوں پر فوقیت دی، فضیلت دی۔ یہ واقعہ فرشتوں کے سجدہ کرنے کے بعد کا ہے، لیکن حکمت خداوندی یہ تھی کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے میں تھی، جس کا علم فرشتوں کو نہ تھا، خلیفہ پیدا کرنے کی مصلحت اور حکمت ظاہر ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ فضیلت میں حضرت آدم علیہ السلام کو جو ملا وہ علم ہے، اور اب اللہ ان چیزوں کے نام اور دنیا میں جو کچھ موجود ہے سارے کا سارا جمیع اللہ تعالیٰ نے کہا عرضہم، ثم عرضہم، پھر پیش کیا ان کو، علی الملائکۃ، فرشتوں پر، فقال، پس کہا، انبیونی، عرضہم علی الملائکۃ، ثم عرضہم، پھر پیش کیا ان سب چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، فقال، کہا، انبیونی، مجھے خبر دو، باسمائی، ساتھ ان ناموں کے، ہؤلائی، ان چیزوں کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے خبر دو ان چیزوں کے ناموں کی، اگر تم سچے ہو تو یا تم جانتے ہو کہ تم تو کہتے تھے کہ فرشتوں کو تم اے اللہ بنائے گا خلیفہ جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ اللہ نے کہا تم میرے تسبیح خواں ہو، میرے ہدایت گزار ہو، میں نے تمہیں تسبیح کے لیے پیدا کیا۔ تو آدم کو تو اختیار بھی دیا اور علم بھی دیا، اور تمہیں علم ہے اور نہ تمہارے پاس اختیار ہے۔ تمہیں تو ان موجودہ چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون سی چیزیں ہیں، ان کا نام کیا ہے، تم ان چیزوں کا نام بتاؤ مجھے۔ اور تمہیں تو یہ بھی نہیں پتہ موجودہ چیزوں کا، تم تو آنے والی چیزوں کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتے۔ اگر تمہیں علم ہے تو ان کنتم صادقین، تو مجھے خبر دو ان چیز کے ناموں کی۔ تو فرشتوں نے جب یہ دیکھا نا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جو علم ہے وہ تو صرف اگر سبحان اللہ پڑھتے ہیں تو انہیں وہ پتہ ہے، اگر الحمدللہ پڑھتے ہیں انہیں وہ پتہ ہے، اگر اللہ اکبر پڑھتے ہیں تو انہیں وہ پتہ ہے، انہیں ان چیزوں کے ناموں کا کیا پتہ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، تو فرشتوں نے کہا پاک ہے تو، لا علم لنا، نہیں ہے علم ہمارے پاس، الا ما علمتنا، مگر جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو فرشتوں نے ساتھ ہی اس کے پاکیزگی بیان کی اور اپنے علم کی کمی کا کہا، اور کہا اے اللہ ہمیں تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں کہہ دیا، ہم تو وہی چیزوں کو جانتے ہیں۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں سبحان اللہ اللہ کا پسندیدہ لفظ ہے، اور اللہ نے اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے اس کو پسند کیا، اور اللہ کو سبحان اللہ کہنا بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ خوش بھی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے نے مجھے سبحان اللہ کہا، یعنی ہر برائی اور ہر عیب سے پاک۔ تو اب فرشتوں کو جب پتہ چل گیا نا ان چیزوں کو کہ وہ تو ان کسی بھی چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے، تو انہوں نے اقرار بھی کر لیا کہ ہم مانتے ہیں اللہ، تو نے جو کچھ بھی کیا تیرے کہنے میں، تیرے کرنے میں کوئی نہ کوئی حکمت تھی، اور تو ہی سب کچھ جانتا ہے۔ قال، کہا، عالم اکلکم، کیا نہیں میں جانتا، کیا نہیں میں نے کہا تھا تمہیں، انی عالم، کہ بے شک میں جانتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جب یہ بات کہہ دی تو اس کے بعد اللہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے کہا قال یا آدم، اے آدم، انبئہم، خبر دو ان کو، باسمائہم، ان چیزوں کے ناموں کی، فلما، پس البتہ جب، انبأہم، انہوں نے بتا دیا ان کو، باسمائہم، ان ساری کی ساری چیزوں کے بارے میں، تو جب انہوں نے ہر چیز کا ان کو بتا دیا تو انہیں سمجھ آ گئی کہ وہ علم میں حضرت آدم علیہ السلام سے کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال الم قل لکم،
کیا نہیں میں نے کہا تھا تمہارے لیے، انی عالم، بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماواتی، چھپی ہوئی آسمانوں کی باتوں کو، والارضی، اور زمین کی، وعالم، اور میں جانتا ہوں، ما تبدون، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ چھپی ہوئی چیزوں سے مراد کہ اس نے جو مخلوق پیدا کرنی ہے، اس نے جو کچھ قیامت تک پیدا کرنا ہے، اسے یہ بھی پتہ ہے کہ ان میں انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، صدیقین بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، ابرار بھی ہوں گے، مقرب بھی ہوں گے، ان میں فرما بردار بھی ہوں گے، اطاعت کرنے والے بھی ہوں گے۔ اگر پہلے جنات نے فساد کیا تھا تو ضروری نہیں کہ سارے کے سارے انسان ان چیز سے خالی ہوں، بلکہ اگر میرے نافرمان ہوں گے تو نافرمانوں سے تو میں نے اپنی جہنم کو بھرنا ہے، اور فرما برداروں کے لیے میں نے ابدی گھر تیار کیا ہوا ہے۔ تو مجھے پتہ ہے کہ جنتی کون ہے اور دوزخی کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے ہر چیز کا علم ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا تو آپ نے پوچھا گیا کہ گناہ کہاں کیا جائے، تو آپ نے فرمایا یہ کیسا سوال ہے، گناہ وہاں کرو جہاں اللہ نہیں ہوتا، یعنی اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے، اللہ کے آگے کوئی چیز ایک ذرے کے برابر بھی چھپی نہیں، نہ زمینوں کی اور نہ آسمانوں کی، وہ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے، اور اس کا علم حاوی ہے، محیط ہے۔ اور فرشتوں نے کہا تھا کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، یعنی کہ ہم خلافت کے لائق ہیں، تو اللہ نے کہا تھا خلافت کے لائق میں نے جس کو پیدا کیا، تو پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ بزرگی بیان کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کی جب سجدہ کرائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ ابلیس یعنی شیطان کے دل میں کتنا غرور اور تکبر تھا، کیونکہ فرشتوں کو تو نور سے پیدا کیا گیا، جنات کو آگ سے، تو ابلیس کو بھی آگ سے پیدا کیا گیا، تو اس نے تکبر کیا تھا جس کا بیان آگے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک چیز کو جاننے والے ہیں، ہر چیز کو سمجھتے ہیں۔ فرشتوں نے اگر اپنا کہا تھا تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ ہر ایک چیز کو ظاہر کر دیا، انہوں نے بھی اقرار کر لیا، اور اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھائے تو انہیں کہا کہ انہیں بتا دو، تو ساری چیزوں کا حاصل کیا ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کی ہر کام میں کوئی حکمت ہوتی ہے۔ ہم لوگ بعض اوقات کوئی چیز مانگتے ہیں کہ ہمارے لیے یا اللہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جو چیز مانگتے ہو تمہیں نہیں خبر کہ وہ تمہارے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اور تم اسے اچھا جانتے ہو، اور جو میں دیتا ہوں اس سے کئی گنا زیادہ اچھی بھی ہوتی ہے اور بہتر بھی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، جس طرح کہ اللہ نے کئی انبیاء کو، جیسے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو بیٹیاں دیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے دیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ تھا کہ ان سے نسل چلوانی ہے، تو اللہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔ اللہ کو قیامت تک کے آنے کی خبر کیوں نہیں ہے، مگر انسان اتنا بھول جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں ہی میں سب کچھ کر لوں گا، تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آگے کی آگے دیکھی جائے گی، کوئی آگے جا کے دیکھا نہیں جائے گا، اللہ نے ہر ایک جان کو جو اس نے کیا ہوگا اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے، یا اللہ جتنی بھی زندگی گزر گئی اللہ تیری نافرمانی میں گزر گئی، اللہ اس روزوں کی، رمضان کی برکت سے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار اور تابع دار بندوں میں لکھ دے، اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ اے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں تجھ سے، ہم اقرار کرتے ہیں اللہ ہم تیرے بڑے گناہ گار بندے ہیں، اللہ ہم اقرار کرتے ہیں اللہ اگر تم نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم بے شک ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ ہر ایک چیز کو جاننے والا، اللہ سے کوئی چیز بھی نہ چھپ سکتی ہے، نہ رک سکتی ہے، نہ اس کے آگے کوئی چیز ٹھہر سکتی ہے۔ وہ پانی کو اگر حکم دے تو پانی میں ایسا طوفان اٹھے پوری دنیا کو بہا کے لے جائے، تو وہ قادر ہے، دوبارہ بنانے پہ آئے تو وہ بھی قادر ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔